سے بھیجی ہے، مگر ایک بات، پروردگار عالم نے کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں بھیجی. ہر چیز ماحول کے اعتبار سے، دور کے اعتبار سے. ماحول کیسا ماحول؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے قرآن بھی دیا اور نور بھی بھیجا. ایک ہی زمانے میں دو چیزوں کو بھیجا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور معجزہ صرف اللہ نے اپنے آخری نبی کو ہی نہیں دیا، اور نبیوں کو بھی معجزے دیے ہیں. کیا اللہ نے معجزے ایسے ہی دے دیے؟ اللہ نے کسی کو معجزے ایسے نہ دیے کہ عیسیٰ ہم نے تمہیں معجزہ دیا مردہ زندہ کرنے کا، اے داؤد ہم نے تمہیں معجزہ دیا کہ اگر تم لوہے کو چھو گے تو وہ موت میں تبدیل ہو جائے گا. موسیٰ ہم نے تمہیں عصا کا معجزہ دیا، اگر تم اسے پھینکو گے تو سانپ میں تبدیل ہو جائے گا. اے محمد ہم نے آپ کو قرآن کا معجزہ دیا. اللہ نے معجزے ایسے نہیں دیے، بلکہ ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے معجزے دیے. ہر نبی کے دور کو دیکھا کہ ان کا دور کیسا تھا، اس دور کے اعتبار سے معجزے دیے، اور خالص معجزے نہیں دیے بلکہ دینے کے بعد چیلنج بھی کروایا. اے نبی اب ان کے سامنے چیلنج کرو. اللہ نے عیسیٰ کو معجزہ دیا مردہ زندہ کرنے کا. معجزہ جناب عیسیٰ کو کیوں دیا؟ کیونکہ جناب عیسیٰ کا جو دور تھا وہ طبیبوں کا دور تھا، ڈاکٹروں کا دور تھا. ایسے طبیب کہ ان کے پاس ہر بیماری کا علاج تھا. ایسی کوئی بیماری نہیں تھی کہ جن کا علاج ان طبیبوں کے پاس نہ ہو. ان طبیبوں کے پاس نہ ہو، ہر بیماری کا علاج ان طبیبوں کے پاس تھا. ان جناب عیسیٰ کا دور تھا ڈاکٹروں کا، طبیبوں کا، حاکموں کا، حکمت والوں کا. اور کیسا دور؟ ایسا دور کہ وہ حکمت تو رکھتے تھے، مگر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر غرور بھی پیدا ہونے لگا کہ ہم جیسا کوئی حکیم نہیں، ہم جیسا کوئی طبیب نہیں، ہم جیسا کوئی ڈاکٹر نہیں. کائنات میں کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جس کا علاج ہمارے پاس نہ ہو. اللہ نے کہا اچھا غرور کر رہے ہو. اللہ نے عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا اور دینے کے بعد چیلنج کروایا، اے عیسیٰ مردہ زندہ کر کے دکھاؤ. اور دکھانے کے بعد چیلنج کرو. کیسا چیلنج؟ چیلنج کروایا ایسا مردہ زندہ کرنے کے بعد کہو کہ تم طبیب ہو سکتے ہو، مگر اتنے بڑے طبیب نہیں کہ تم کسی کی مردے کو سے زندہ کر دو. تم اتنے بڑے طبیب نہیں کہ کسی مردے کو زندہ کر دو. جناب عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا، کرنے کے بعد چیلنج کیا، اب دکھاؤ کہ تمہارے پاس کون سی حکمت ایسی ہے کہ جس حکمت کی وجہ سے، جس طب کی وجہ سے تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو. اللہ نے نبی کو معجزہ دیا مردہ زندہ کرنے کا. جناب داؤد کو معجزہ دیا لوہے کو موم میں تبدیل کرنے کا. کیسا دور تھا؟ جناب داؤد کا دور تھا پہلوانوں کا، شجاعوں کا، بہادروں کا. وہ لوگ اپنی بہادری پر گھمنڈ کرتے تھے، اپنی شجاعت پر گھمنڈ کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے جیسا کوئی بہادر نہیں، ہمارے جیسا کوئی شجاع نہیں، ہمارے جیسا کوئی پہلوان نہیں. اللہ نے داؤد کو معجزہ دیا لوہے کو موم کرنے کا اور دینے کے بعد چیلنج کروایا، اے داؤد ان کے سامنے اگر تم لوہے کو چھو گے تو وہ موم میں تبدیل ہو جائے گا، اور جب وہ موم میں تبدیل ہو جائے پھر ان کے سامنے چیلنج کرو کہ تم طاقتور ہو سکتے ہو مگر اتنے بڑے طاقتور نہیں. اگر تم لوہے کو چھو گے تو وہ موم میں تبدیل ہو جائے گا. تم پہلوان ہو سکتے ہو، تم بہادر ہو سکتے ہو، مگر اتنے بڑے بہادر نہیں کہ تم لوہے کو چھو گے اور وہ موم میں تبدیل ہو جائے گا. جناب موسیٰ کو معجزہ دیا عصے کا. کیسا معجزہ؟ جب وہ عصے کو زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، اور جب سانپ کو چھوتے تھے تو واپس عصا بن جاتا تھا. صرف معجزہ نہیں دیا، دینے کے بعد چیلنج بھی کروایا. جناب موسیٰ کا کیسا دور تھا؟ جادوگروں کا دور. کیسا جادوگر؟ جادوگر ایسے کہ وہ اپنے جادوؤں سے سانپ کو بناتے تھے، سانپ پیدا ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ گھمنڈ کرتے تھے ہمارے جیسا کوئی جادوگر نہیں، ہمارے جیسا کوئی جادوگر نہیں. جناب موسیٰ کو معجزہ دیا عصے کا اور دینے کے بعد چیلنج کروایا، اے موسیٰ ان جادوگروں کے سامنے اپنے عصے کو زمین پر پھینکو، یہ اژدہا میں تبدیل ہو جائے گا. جب تم اس اژدہے کو چھو گے تو واپس عصا بن جائے گا. اور کرنے کے بعد ان کے سامنے چیلنج کرنا کہ تم جادوگر ہو سکتے ہو مگر اتنے بڑے جادوگر نہیں. اگر تم سانپ کو چھو گے تو وہ عصا میں تبدیل ہو جائے گا.
اتنے بڑے جادوگر، ہر نبی کو صرف ایک معجزہ دیا، ایک دور ایک معجزہ، ایک دور ایک معجزہ، مگر ہمارے آخری نبی کا ایک دور نہیں تھا بلکہ دو دور گزرے ہیں۔ کیسے دور؟ ایک وہ لوگ جو اپنی زبانوں پر فخر کرتے تھے، اپنے سامنے دوسروں کو عجمی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہمارے جیسی کسی کی زبان نہیں، ہمارے جیسا کسی کا کلام نہیں، ہمارے جیسا کسی کا ادب نہیں، ہمارے جیسی بلاغت کسی کی نہیں، ایسا دور۔ دوسرا دور شجاعوں کا دور، جو اپنی شجاعت پر، اپنی تلواروں پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے جیسا بہادر نہیں۔ تاریخ عرب یہ ملتی ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر ہزاروں قتل کر دیتے تھے۔ جب لوگ قتل ہو جاتے تھے تو انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کس بات پر قتل کیا۔ جن کے قتل ہو رہے ہوتے تھے انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس بات پر قتل ہو رہے ہیں، بس اپنی شجاعت پر فخر کرتے تھے، اپنی تلواروں پر فخر کرتے تھے۔ ایک ایسا دور تھا جو اپنی زبان پر فخر کرتا ہے، ایک ایسا دور تھا جو اپنی تلواروں پر فخر کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے جب تو ماحول کو دیکھا، جب تو دور کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی کو پروردگار عالم نے قرآن دیا، ایک علی کو دیا، اور دینے کے بعد کہا نبی سنو، جب یہ اپنی زبانوں پر فخر کرے تو تم قرآن کو پیش کرنا، جب شجاعت کو فخر کرے تو تم علی کو پیش کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔